سورہ انعام آیت نمبر 52 اور 53۔ ترجمہ: ان لوگوں کو جو صبح و شام خدا کو پکارتے ہیں اور اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی پر نگاہ نہیں رکھتے، اپنے سے دور نہ کر، نہ ان کا حساب تجھ پر ہے اور نہ تیرا حساب ان پر ہے۔ اگر تو ان کو دھتکارے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض کے ساتھ آزمایا ہے، توانگروں کو فقیروں کے ذریعے، تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ کہ جنہیں خدا نے ہمارے درمیان سے چنا ہے اور ان پر احسان کیا ہے اور انہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، تو کیا خدا شکر کرنے والوں کو بہتر طور پر پہچانتا نہیں ہے؟ تفسیر: شان نزول۔ اوپر والی آیت کی شان نزول میں بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں کہ جو سب کی سب ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک وہ ہے کہ جو تفسیر دارالمنشور میں اس طرح نقل ہوئی ہے کہ قریش کی ایک جماعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، جبکہ صہیب، عمار، بلال اور حباب اور انہی جیسے دوسرے فقیر مزدور قسم کے مسلمان پیغمبر کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ تعجب کیا، اور چونکہ وہ شخصیت کو مال و ثروت اور مقام و منصب میں منحصر سمجھتے تھے، لہٰذا وہ ان مردان بزرگ کے مقام روحانی کی عظمت اور آئندہ کے عظیم اسلامی اور انسانی معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں ان کے کارناموں کے نقوش کو سمجھ نہ سکے، اور کہنے لگے کہ اے محمد، کیا آپ نے ساری جمعیت میں سے بس انہی افراد پر کنایت کر لی ہے؟ کیا یہی ہیں وہ کہ جنہیں خدا نے ہمارے درمیان میں سے منتخب کیا ہے؟ کیا ہم ان کے پیرو ہو جائیں؟ جتنا جلدی ہو سکے آپ انہیں اپنے سے دور کر دیجیے، تو شاید ہم آپ کے قریب آ جائیں اور آپ کی پیروی کر لیں۔ اس پر درجہ بالا آیت نازل ہوئی اور ان کے اس تقاضے اور مطالبے کو شدت کے ساتھ رد کر دیا گیا۔ بعض مفسرین اہل سنت نے اس جیسی ایک حدیث کی نقل کی ہے۔ مثلاً المنار کے مؤلف نے اس کے مانند روایات کرتے ہوئے مزید اضافہ کیا ہے کہ عمر بن خطاب وہاں حاضر تھے اور انہوں نے پیغمبر اکرم سے یہ تقاضا کیا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ہم ان کے مطالبے کو مان لیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو اس میں درجہ بالا آیت نازل ہوئی اور اس تقاضے کو بھی رد کر دیا۔ اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سورہ کی بعض آیات کی شان نزول کا ذکر کرنا اس بات کے منافی نہیں کہ یہ پوری سورت ایک ہی جگہ پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سورت کے نزول سے پہلے طرح طرح کے حوادث مختلف فاصلوں میں رونما ہو چکے ہیں اور یہ سورت ان سب حوادث کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی ہو۔ اس مقام پر اس نکتے کا ذکر کرنا بھی ضروری نظر آتا ہے کہ کچھ روایات میں یہ نقل ہوا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول نہ کی تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ اشراف قریش اور فقیر صحابہ کے درمیان باری مقرر کر لیں، یعنی ایک روز ان کے لیے اور ایک دن ان کے لیے مقرر کر دیں تاکہ وہ اکٹھے ایک ہی جلسے میں نہ بیٹھیں۔ تو پیغمبر اکرم نے پہلے ان کی یہ تجویز قبول کر لی تاکہ شاید یہ بات ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ایک قرارداد کے عنوان سے تحریر میں لایا جائے۔ پیغمبر نے حضرت علی کو مذکورہ قرارداد لکھنے پر مأمور ہی کیا تھا کہ اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس کام سے روک دیا گیا، لیکن یہ روایت علاوہ اس کے کہ تعلیمات اسلامی کی روح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کے امتیازی سلوک کی طرف جھکاؤ کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ معاشرہ اسلامی کی وحدت کی بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتی جس میں کہا گیا ہے کہ میں تو صرف وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے وحی کا انتظار کیے بغیر اس تجویز کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا ہو؟ اس کے علاوہ لا تطرد کا جملہ جو زیر بحث آیت کی ابتدا میں ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا مطالبہ سابق پیغمبر کے اس گروہ کو مطلقاً ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کرنے کے لیے تھا، نہ کہ نوبت اور باریک مقرر کرنے کا مطالبہ تھا، کیونکہ تناوب اور تردد میں بہت فرق ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شان نزول وہی ہے جو ہم ابتدا میں بیان کر چکے ہیں۔ طبقاتی تقسیم کے خلاف جنگ۔ اس آیت میں مشرکین کی ایک اور بہانہ جوئی کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں توقع تھی کہ پیغمبر فقیر طبقے کے مقابلے میں ثروت مندوں کے لیے امتیاز کے قائل ہو جائیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ ان اصحاب پیغمبر کے پاس بیٹھنا ان کے لیے عیب اور بہت بڑا نقص ہے، حالانکہ وہ اس بات سے غافل تھے کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس قسم کے لوبھ اور بے بنیاد امتیازات کو ختم کر دے۔ اس لیے وہ اس تجویز پر بہت مصر تھے کہ پیغمبر اس گروہ کو اپنے قرب سے دور کریں، لیکن قرآن صراط کے ساتھ اور وزنی دلائل پیش کر کے ان کی تجویز کی نفی کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے ان اشخاص کو کہ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں
اور سوائے اس کی ذات پاک کہ ان کی نظر کسی پر نہیں ہے انہیں ہرگز اپنے سے دور نہ کرنا۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ یہاں بجائے اس کے کہ ان اشخاص کا نام یا عنوان ذکر کیا جاتا، صرف اس صفت کے ذکر کرنے پر قناعت ہوئی ہے کہ وہ صبح و شام اور دوسرے لفظوں میں ہمیشہ خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور عبادت و پرستش اور پروردگار کی طرف توجہ نہ تو کسی اور غرض کے لیے ہے اور نہ ہی ریاکاری سے، بلکہ ان کی یہ عبادت صرف اس کی ذات پاک کے لیے ہے۔ وہ اس سے صرف خود اسی کی خاطر چاہتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں اور کوئی امتیاز اس امتیاز کی برابری نہیں کر سکتا۔ قرآن کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ثروت مند اور خود پسند مشرکین کی طرف سے یہ پہلی اور آخری بار نہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر کو ایسی تجویز پیش کی، بلکہ وہ بارہا ایسے اعراض کر چکے تھے کہ پیغمبر نے کچھ بے کس و بے نوا افراد کو اپنے گرد کیوں جمع کر لیا ہے، اور ان کا یہ اصرار تھا کہ آپ انہیں اپنے پاس سے چلتا کر دیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایک پرانی غلط روایت کی بنا پر سمجھتے تھے کہ افراد میں امتیاز دولت و ثروت کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ معاشرے کے طبقات و ثروت کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، وہ محفوظ رہنے چاہیے، اور ہر وہ دین اور ہر وہ عورت جو طبقاتی زندگی کو ختم کرنا چاہے اور ان امتیازات کو نظر انداز کرے، وہ ان کی نظر میں متعور اور ناقابل قبول ہے۔ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں بھی پڑھتے ہیں کہ ان کے زمانے کے ایک بڑے آدمی ان سے یہ کہتے تھے، ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تمہاری پیروی کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے فروبایا اور نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ اور وہ اسے ان کی رسالت کے باطل ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ ایک نشانی اسلام اور قرآن کی عظمت کی، بلکہ کلی طور پر انبیاء کی عظمت کی یہ ہے کہ ان سے جتنی سختی سے ہو سکتا تھا اس قسم کی سوچوں کا مقابلہ کیا، اور ایسے معاشروں میں کہ جن میں طبقاتی اختلافات ایک دائمی مسئلہ شمار ہوتا تھا، اس ممنوع امتیاز کو کچلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سلمان، ابی ذر، صہیب، خباب اور بلال جیسے پاک دل اور صاحب ایمان اور عقلمند افراد میں مال و دولت نہ رکھنے کے باوجود معمولی سی بھی کمزوری اور نقص نہیں ہے، اور بے مغز کور دل، خود خواہ اور متکبر ثروت مند اپنی دولت و ثروت کی وجہ سے اجتماعی اور معنوی امتیازات سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتے۔ بعد والے جملے میں فرمایا گیا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کے صاحبان ایمان کو تو اپنے سے دور کرے، اور نہ ان کا حساب تیرے اوپر ہے اور نہ تیرا حساب ان کے اوپر ہے۔ اس کے باوجود اگر تم ان کو اپنے سے دور کرو گے تو تم ستمگروں اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس بارے میں کہ یہاں پر حساب سے کون سا حساب مراد ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کا احتمال ہے کہ اس سے مراد ان کی روزی کا حساب ہے، یعنی اگر ان کا ہاتھ مال و دولت سے خالی ہے تو وہ تمہارے کندھے پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کی روزی کا حساب تو اللہ پر ہے، جیسا کہ تم بھی اپنی زندگی کا بوجھ ان پر نہیں ڈالتے اور تمہاری روزی کا حساب ان پر نہیں ہے۔ ابھی ہم وضاحت کریں گے کہ یہ احتمال بعید نظر آتا ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ حساب سے مراد اعمال کا حساب ہے، جیسا کہ بہت سے مفسرین نے کہا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ کس طرح فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کا حساب تم پر نہیں ہے، حالانکہ ان کا کوئی برا عمل نہیں تھا کہ ایسی بات کرنا ضروری ہوتا۔ اس بنا پر مشرکین اصحاب پیغمبر میں سے فقراء کو مال و ثروت نہ ہونے کی وجہ سے خدا سے دور سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر ان کے اعمال خدا کے ہاں قابل قبول ہوتے تو پھر انہیں زندگی کے لیز اور خوشحال کیوں نہیں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ وہ انہیں اس بات سے متہم کرتے تھے کہ شاید ان کا ایمان لانا زندگی کی اصلاح اور روٹی پانی کے حصول کے لیے تھا۔ قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ فرض کرو کہ وہ ایسے ہی ہوں، لیکن ان کا حساب تو خدا کے ساتھ ہے، صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ کسی قیمت پر انہیں دھتکارا نہیں جانا چاہیے، اور اس طرح سے امراء قریش کی بہانہ جوئیوں پر گرفت کی گئی ہے۔ شاید تفسیر وہی ہے کہ جو حضرت نوح کی داستان میں بیان ہوئی ہے، جو اشراف قریش کی داستان کے مشابہ ہے۔ یہاں قوم نوح آپ سے کہتی ہے، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ بے دقت افراد نے تیری پیروی کی ہے؟ حضرت نوح ان کے جواب میں کہتے ہیں، مجھے ان کے اعمال کی کیا خبر ہے، ان کے اعمال کا حساب تو اللہ پر ہے۔ اگر تم جانو اور جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے، میں انہیں اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بغیر کسی فرق و امتیاز کے جو شخص بھی ایمان کا اظہار کرے، خواہ وہ کسی بھی قسم، قبیلے اور طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اسے قبول کر لے جائے کہ وہ پاک دل اور صاحب ایمان افراد ہوں کہ جو خدا کے سوا کسی کے جویا نہیں ہے، اور ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ ان کا ہاتھ تو مال و ثروت سے خالی ہے اور وہ اشراف کی نکبت بار زندگی میں آلودہ نہیں ہے۔ اسلام کا ایک عظیم امتیاز۔
ہم جانتے ہیں کہ آج کل کی مسیحیت میں مذہبی رہنماؤں کا دائرہ اختیار مضحکہ خیز حد تک وسعت پا چکا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے لیے گناہ بخش دینے کے حق کے قائل ہے، اور اسی بنا پر اگر وہ چاہیں تو کسی شخص کو معمولی سی بات پر دھتکار دیں اور کافر قرار دے دیں، اور چاہیں تو کسی کو قبول کر لیں۔ قرآن مجید زیر نظر آیت میں اور دیگر آیات میں صراحت کے ساتھ یاد دہانی کراتا ہے کہ نہ صرف مذہبی علماء بلکہ پیغمبر کی ذات تک بھی اظہار ایمان کرنے والے کو دھتکارنے اور دور کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی، جبکہ انہوں نے کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں دیا کہ جو ان کے اسلام سے خارج ہونے کا سبب بنے۔ گناہوں کی بخشش اور بندوں کا حساب و کتاب صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی اس کام میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ آیت میں موضوع بحث ترد مذہبی ہے، نہ کہ ترد حقوقی، اس معنی میں کہ اگر مثلاً ایک مدرسہ خاص قسم کی طالب علموں کے لیے وقف ہو اور کوئی شخص ابتدا سے ان شرائط کا حامل ہو اور بعد میں اس میں شرائط باقی نہ رہیں تو اسے مدرسے سے نکالنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اسی طرح اگر مدرسے کا متولی مدرسے کی مصلحتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کچھ اختیارات رکھتا ہو تو اس مدرسے کے نظام اور اس کی حیثیت و موقعیت کی حفاظت کے لیے ان جائز اختیارات سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بنا پر وہ مطلب جو تفسیر المنار میں اس آیت کے ذیل میں اس مطلب کے برخلاف نظر آتے ہیں، وہ ترد مذہبی کے ترد حقوقی سے اشتباہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بعد والی آیت میں بے ایمان دولت مند افراد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ واقعات ان کے لیے آزمائش ہے، اور اگر وہ آزمائشوں کی بھٹی سے صحیح طریقے سے باہر نہ نکل سکے تو وہ دردناک و عاقب و انجام کے متحمل ہوں گے۔ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض کے ذریعے آزمایا، یہاں فتنۃ آزمائش کے معنی میں ہے۔ اس سے سخت آزمائش اور کیا ہوگی کہ وہ اشراف اور دولت مند کہ جنہوں نے سالہ سال سے یہ عادت بنا لی ہوئی ہے کہ اپنے تمام معاملات کو نچلے طبقوں کے لوگوں سے بالکل الگ رکھیں، نہ ان کی خوشی میں شریک اور نہ ہی ان کے رنج و غم میں، یہاں تک کہ ان کی قبریں بھی ایک دوسرے فاصلے پر ہوں، وہ یک ان تمام آداب و رسوم کو توڑ ڈالے اور ان عظیم زنجیروں کو اپنے ہاتھ پاؤں سے نکال پھینکے، اور ایسے دین کو اپنا لے کہ جس کی طرف سبقت کرنے والے لوگ اصطلاح کے مطابق نچلے درجے اور طبقہ فقراء کے آدمی شمار ہوتے ہیں۔ پھر مزید ارشاد ہوتا ہے، ان تمام گھروں کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ سچے مومنین کی طرف حقارت کی نگاہ ڈال کر کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے درمیان میں سے چن لیے ہے اور انہیں نعمت و ایمان و اسلام کے ساتھ نوازا ہے، کیا یہ اس قسم کی باتوں کی قابلیت رکھتے ہیں؟ بعد میں ان کا جواب دیا گیا کہ صاحبان ایمان ایسے افراد ہیں کہ انہوں نے عمل و تشخیص کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے اور اس کو روبہ عمل لائے ہیں، اس طرح انہوں نے پیغمبر کی دعوت کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے اور ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر شکر اور کیا ہوگا۔ اسی بنا پر خدا نے ایمان کو ان کے دلوں میں راسخ کر دی ہے، کیا خدا شکر گزاروں کو بہتر نہیں پہچانتا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔